اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیو، آج ہم محمد عربی کتاب ہے اس کا جو پارٹ ہے نازک دور، اس کا مطالعہ یہاں کریں گے، اسٹڈی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ ہے وہ حضور کی کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حضور کی عمر لگ بھگ اس میں 50 سال ہو رہی ہوگی، 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی تھی، یعنی کہ پیغام پہلے وہی آئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے 10 سال جو ہے حضور مکہ میں مختلف قبیلوں کو، ان کے سرداروں کو، مکہ کی عوام کو اسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اس کا رد و عمل یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اسلام بھی لے کر آئے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگی ہوئی ہے۔ اسی دوران یہ کہ ایک ہجرت، یعنی کہ ایک ملک ہے حبشہ، وہاں بھی مسلمانوں کا ہجرت ہو چکی ہے۔ یہ پورا جو ہے واقعہ آپ نے اس میں پڑھ لیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، ان کے کچھ چچا جو ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو طالب جو ہیں وہ قریش کے ایک باعزت سرداروں میں سے ایک تھے، اور چچا وہ بھتیجے تھے، تو چچا کی امان بھی حاصل تھی۔ جب تک حضور کے چچا زندہ رہے تو قریش کے لوگوں کا بھی حضور پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوئی، مطلب ویسے کبھی کھل کر جو ہے مخالفت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب کیونکہ سر پہ سے ایک سردار کا، ایک ولی کا سایہ اٹھ چکا تھا، تو اب یہ ہے کہ زبانی مخالفت بھی بہت زیادہ شدت کو پہنچ چکی تھی، اور اب جسمانی اذیت، یعنی کہ فزیکل مطلب ٹارچر کہہ لیجیے، فزیکل پریشانیاں بھی دینی شروع کر دی گئی تھی۔ اب حضرت خدیجہ جو حضور کی اہلیہ تھی، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو حضور بہت زیادہ اکیلا اور جذباتی طور سے اور ایموشنلی بہت زیادہ اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ اسلام کی دعوت کا ایک بہت نازک دور میں سے ایک دور جو ہے اس میں رہا ہے۔ مخالفت میں جیسے آپ نے پڑھا ہے، ابو لہب حضور کے چچا تھے رشتے میں، وہ پیش رہتے تھے، اور ابو جہل جو ہے وہ بھی پیش رہتا تھا، اور قریش کے اکثر لوگ جو ہے ظلم و ستم کرنے میں لگے رہتے تھے، مختلف طرح سے جو حضور کو وہ ستایا کرتے تھے۔ یعنی کہ حضور اگر نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ میں تو خلل اس میں ڈال رہے ہیں، حضور اگر کوئی اپنی بات کسی گروپ میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مذاق اڑا دیا کرتے تھے، یا شور مچا دیا کرتے تھے، یا حضور کچھ کہہ رہے ہیں تو حضور پہ جو ہے دھول ڈال دی۔ اس طرح کی واقعات بہت زیادہ اب عام ہو چکے تھے۔ اسی دوران جو ہے حضور کا نکاح حضرت سودا سے ہوتا ہے۔ حضرت سودا جو ہیں ایک صحابی تھے، ان کی اہلیہ تھی، اور حبشہ کی جب ہجرت ہوئی تھی تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو بیوہ تھی، تو حضور سے ان کا نکاح اس میں ہوتا ہے، اور ہجرت جو ہے اس میں، ہجرت کہہ رہا ہوں میں، رخصتی ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں، ان کی بیٹی تھی، حضور کا نکاح جو ہے اسی دوران ان سے ہوتا ہے، رخصتی خیر جو ہے بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ پورا اس میں ماحول تھا۔ اب حضور جو ایک نئی سرزمین کی تلاش میں تھے، ایک کوئی نئی سرزمین جو ہے جہاں اسلام کی پیغام، اسلام کی حمایت یا اس کو ماننے والے لوگ مل جائیں۔ تو حضور نے طائف کا سفر جو ہے وہ کیا ہے 1990 میں، یعنی کہ 10ویں سال میں، اسی سال۔ طائف جو ہے ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے، مکہ کے بعد دوسرا بڑا شہر سمجھیے اس وقت کا۔ طائف جو ہے مکہ سے ساؤتھ میں، دچھن میں تھا، 2 یا 3 دن کا وہ سفر ہوا کرتا تھا، اور وہاں کا جو ماحول تھا، یعنی کہ کھیتی باڑی کے لیے بہت زیادہ اچھا تھا، اکثر باغات وہاں تھے، اور کہہ لیجیے کہ انوائرمنٹ مکہ کے مقابلے تھوڑا ٹھنڈا بھی تھا، کیونکہ وہ جو ہے یمن کی طرف پہاڑیوں کے دامن میں بسا ہوا شہر تھا۔ اکثر جو یہ کہا جاتا ہے کہ قریش کے بڑے سردار ہوا کرتے تھے، وہ گرمی اکثر وہیں گزارا کرتے تھے۔ بنو ثقیف جو وہاں قبیلہ تھا، اس کی وہاں سرداری تھی، جیسے مکہ میں قریش کی سرداری تھی، اسی طرح بنو ثقیف کی وہاں سرداری تھی، اور وہیں ان کا جو ہے کنٹرول تھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضور جب وہاں پہنچتے ہیں، ان کو اپنی بات کہتے ہیں، بنو ثقیف کے یہاں ٹھہرتے ہیں اور بات پوری ہوتی ہے، تو یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل جو ہے نکار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس میں اپنی قریش سے بالکل ہی دشمنی مول نہیں لیں گے۔ اتنا ہی نہیں کرتے، ان کا رد عمل بہت زیادہ نگیٹو اور بہت زیادہ منفی رہتا ہے۔ تو حضور کی مطلب کہہ لیجیے جب وہاں سے نکلتے ہیں، مہمان نوازی کہہ لیجیے جو ایک عرب کی روایت رہی ہے، اس میں بھی وہ جو ہے کوتاہی کرتے ہیں، اور حضور کو جب نکلتے ہیں تو بدمعاش لڑکے ان کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں، پتھر لوگ ان پہ مارتے ہیں، اور حضور کو مطلب بد کلامی کرتے ہیں، اور حضور بری طرح اس میں جو ہے کہہ لیجیے لہولہان بھی ہو جاتے ہیں۔ واقعات تو اس طرح سے ہیں کہ ان کے پیروں کی موجڑی میں تک مطلب خون بڑھ جاتا ہے۔
تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ واقعہ اس میں ہوتا ہے پورے اس میں. جو طائف پہ امید کے ساتھ حضور گئے تھے وہ جو ہے ٹوٹ جاتی ہے امید. طائف سے واپسی میں یہ جو پورا واقعہ ہو جاتا ہے. حضور بہت زیادہ کہہ لیجیے اللہ سے دعا التجا کرتے ہیں کہ اس دعوت کی کامیابی کے لیے میں اٹھاؤں. اس طرح سے کچھ دعائیں اس کے اندر موجود ہیں, آپ اسے انشاءاللہ پڑھیں گے تو مل جائیں گی. تو بہت زیادہ کہہ لیجیے مایوسی سی اس کے اندر دکھائی دیتی ہے. دو واقعات اس کے اندر ہوتے ہیں. ایک جب وہ حضور واپسی میں ہوتے ہیں, جب شروع بالکل واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ طائف, تو عتبہ اور شیبہ دو بھائی ہوتے ہیں, ان کا مطلب باغ ہے جو طائف سے نکل کر ہے نارتھ میں, تو وہاں حضور ٹھہر جاتے ہیں پریشان حال ہیں, ڈھال بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بیٹھا ہے, تو وہ اپنے غلام کو جو عیسائی ہوتا ہے اس کے پاس بھیج دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں, اور کہتے ہیں اسے پانی انگور دودھ دے آؤ کچھ. حضور جب پیتے ہیں تو بسم اللہ سے شروعات کرتے ہیں. تو چونکہ عیسائی ہوتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے, کیونکہ عرب کے اس علاقے میں اکثر جو ہے لوگ مشرک تھے اور توحید کی پیغام کو بھلائے بیٹھے تھے. اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ کم سننے کو ملتے ہیں. تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے ان کے کہاں سے آئے ہیں, آپ کس مذہب کو ماننے والے ہیں. حضور ان کا پوچھتے ہیں کہ تم کس مذہب کو ماننے والے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی مذہب کو ماننے والا ہوں. تو حضور کہتے ہیں اچھا نبینا کے رہنے والے ہو. نبینا جو ہے عراق میں ایک شہر ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وہاں بھیجا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی یونس کا بھائی ہوں, وہ بھی ایک پیغمبر تھے اور میں بھی ایک پیغمبر ہوں. تو یہ بات سن کے جو ہے وہ بڑا تعجب کرتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک پیغمبر ہے. تو وہ جو ہے وہ عیسائی جو ہوتا ہے حضور پر ایمان لے آتا ہے. تو کہہ لیجیے کہ ایک پورا قبیلے نے تو خیر اسلام نہیں قبول کیا, لیکن ایک شخص نے کم سے کم وہاں اسلام قبول کیا. اس کے بعد جب حضور نکلتے ہیں, وہاں سے نکل جاتے ہیں, مکہ کی طرف پہنچنا ہوتا ہے, تو راستے میں نخلا ایک جگہ ہے, وہاں رک جاتے ہیں, بالکل ویرانہ ہے, اور وہیں رات ہو جاتی ہے, وہیں حضور قیام کرتے ہیں. اور ایک واقعہ پیش آتا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. حضور وہاں قرآن کی تلاوت یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ جنات وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اور حضور کا کلام سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو واقعی ایک الگ کلام ہے, اور یہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے, اور یہ کلام بھی اللہ کا ہے. تو اس پہ وہ ایمان لے آتے ہیں, اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. جیسے آپ جیسے کہ آیت دے رکھی ہے اور کوٹیشن ہے کہ ہم نے جن کہتے ہیں کہ ہم نے ایک من موہک قرآن سنا ہے, وہ صحیح راہ دکھاتا ہے, تو ہم اس پر ایمان لے آئے. ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہ ٹھہرائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. خیر جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو حضور جب مکہ پہنچتے ہیں, مکہ قریب, تو وہاں جو طائف کے واقعی خبر پہنچ چکی ہوتی ہے. یعنی طائف میں جو حضور کے ساتھ برتاؤ ہوا ہوتا ہے, وہ طائف میں جس طرح سے حضور کو نکال دیا گیا ہوتا ہے, تو مکہ والے اس بات کو فائدہ اٹھا کے یہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ طائف والوں نے بھی نکال لیا ہے, مکہ میں اگر نبی آتے ہیں یعنی محمد آتے ہیں تو ہم بھی انہیں امان نہیں دیں گے, یعنی کہ ان کی جان اور مال جو ہے اب مکہ میں محفوظ نہیں ہے. حضور جو ہے وہیں رک جاتے ہیں اور 2-3 لوگوں پر اپنے امان کے لیے بھیجتے ہیں. وہاں مکہ میں سسٹم رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی علاقے میں کسی شخص کی امان حاصل پروٹیکشن حاصل ہے, تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی ہر طرح سے پروٹیکشن کرے. وہ پہلے اس کا مہمان رہتا ہے تو اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. تو مطعم بن عدی جو ہیں, انہوں نے جب 3-4 لوگوں پہ حضور نے بھیجا کہ بھائی آپ کیا مجھے اپنی امان میں رکھیں گے, پناہ دیں گے, تو اکثر لوگوں نے قریش کا وہ حوالہ دے کر کہ بھائی ہم قریش سے دشمنی مول نہیں لے سکتے, یا قریش سے ہمارا معاہدہ ہے, ہم آپ کو امان نہیں دے سکتے. مطعم بن عدی جو ہیں انہوں نے آخر میں امان دی, اور وہ خود جو ہے اسلحہ سے لیس تلوار پوری جنگی تیاری سے خود اپنے بیٹوں کے ساتھ حضور کو لے کے مکہ میں انٹر کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل کہتا بھی ہے کہ کیا ایمان لے آئے مطعم. مطعم کہتے ہیں نہیں, ایمان نہیں لائے ہیں, صرف محمد کو جو ہے ہم نے پناہ دی ہے. یہ پورا واقعہ ہے. اس کے بعد جو ہے اور مخالفت بہت زیادہ شدت سے شروع رہتی ہے. ایک واقعہ جو معراج کا ہے وہ پیش آتا ہے. معراج کا واقعہ 621 میں, یعنی کہ طائف کے 2 سال بعد, طائف کا جو واقعہ ہے اس کے 2 سال بعد کا واقعہ ہے. یہ پیش آتا ہے. تفصیل کچھ اس طرح کے, حضور جو ہے ایک رات سو رہے ہوتے ہیں, تو انہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. وہ ایک طرح کا دمبا ہوتا ہے, براق جسے کہتے ہیں, اس پہ لے کر وہ بیت المقدس جسے ہم فلسطین آج کہتے ہیں, وہاں حضور جاتے ہیں اور وہاں نبیوں کی امامت کرتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں پیغمبر وہاں نماز پڑھاتے ہیں. اس کے بعد آسمان کا سفر اوپر ہوتا ہے. مختلف آسمان میں مختلف انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے, مختلف مطلب چیزوں کا مشاہدہ حضور کو کرایا جاتا ہے, اور آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نماز جو ہے فرض کرتا ہے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد کم کرتے کرتے اسے ہم جو ہے
5 नमाज़ों पर किया जाता है कि 5 नमाज़ें रहेंगी और आपको सवाल 50 नमाज़ों का मिलेगा, लेकिन सवाब में मिलेगा। अब ये जो वाक़या था ये क्योंकि हुज़ूर ने ये कहा कि मैं रात में सफ़र किया था पूरा और रात में मैं लौट के आ गया था। अब ये वो इंसान जो अरब के लोग जो हुज़ूर की दावत से पहले ही बहुत ज़्यादा कह लीजिए नामानूस थे, वो समझ नहीं पाते थे उसे, और कहते थे इन्होंने अपने पास से कर लिया है। इसको लेके उनका बहुत ज़्यादा उड़ जाता, खिल्ली उड़ाना इस तरह का रद्द-अमल रहा। हुज़ूर ने जब ये वाक़या हुआ तो मतलब काबा के अंदर जाके उसको पूरा बयान किया। वो लोग कह रहे हैं कि अब हुज़ूर तो जो है जादूगर हो गए हैं, उनका दिमाग बिल्कुल चल चुका है, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह के कलमात बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये ईमान वालों के लिए बहुत ज़्यादा आज़माइश का दौर था, क्योंकि अब नबी ने एक ऐसा दावा कर दिया था जो अक्ल से बहुत ज़्यादा परे उनको लग रहा था। और बहुत एक फ़ेमस वाक़या इसमें ये है कि एक सहाबी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हुज़ूर इस तरह से कह रहे हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया था, अभी इस तरह से वाक़यात हुए और एक ही रात में ये काम हुआ है। ये कैसे हो सकता है? तो अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, क्या मोहम्मद ने ये कहा? तो कहा बिल्कुल यही कहा है। तो कहते हैं अगर उन्होंने कहा तो सच कहा है, हम उन पे ईमान लाते हैं। तो यही कहा जाता है, यहीं से लक़ब जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ का लक़ब मतलब मिला है। तो ये पूरा वाक़या है, इसमें नमाज़ की फ़र्ज़ की अदायगी और ईमान भी चेक हो जाता है, जिसका ईमान जो है कमज़ोर है मुसलमानों में, और जो चीज़ों को नहीं समझ रहा है और सिर्फ़ जज़्बाती उससे जुड़ गया है। तो नबी की मौजूदगी में, अब नबी है तो उसको मानना आपको पड़ता है, और वाक़ई नबी जो है हर बात सच्ची कहता है। ये पूरा जो है इस चैप्टर का लुब-ओ-लुबाब है, एक्सप्लेनेशन है। इंशाअल्लाह आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।